بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، السلام علیکم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ سے روانگی کی تیاری کی۔ جب سامان سفر درست ہو گیا اور مکہ میں یہ خبر مشہور ہوئی کہ حسین بن علی کوفہ کو جانے والے ہیں، تو امام حسین سے محبت و ہمدردی رکھنے والوں نے آ کر ان کو اس ارادے سے باز رکھنا چاہا اور سمجھایا کہ آپ کا کوفہ کی طرف روانہ ہونا خطرے سے خالی نہیں۔ اول عبد الرحمن بن حارث نے آ کر عرض کیا کہ آپ کوفہ کا عزم ترک کر دیں، کیونکہ وہاں عبداللہ بن زیاد حاکم عراق موجود ہے۔ کوفہ والے لالچی لوگ ہیں، بہت ممکن ہے کہ جب لوگوں نے بلایا ہے وہی آپ کے خلاف لڑنے کے لیے میدان میں نکلے۔ حضرت عبداللہ بن عمر نے آ کر کہا کہ تم بیعت لینے اور امارت حاصل کرنے کے لیے باہر نہ جاؤ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے دنیا و آخرت میں سے ایک کے اختیار کرنے کی آزادی دی۔ آپ نے آخرت کو اختیار کیا۔ تم بھی خاندان نبوت میں سے ہو، دنیا کے طلب نہ کرو، اپنے دامن کو دنیا کے آلائش سے آلودہ نہ ہونے دو۔ یہ نصیحت کر کے عبداللہ بن عمر رو پڑے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رو پڑے، مگر انہوں نے عبداللہ بن عمر کے رائے پر عمل کرنے سے انکار کیا۔ مجبوراً عبداللہ بن عمر رخصت ہو کر چلے گئے۔ پھر عبداللہ بن عباس نے کہا کہ مکہ نہ چھوڑو اور خانہ خدا سے دوری اختیار نہ کرو۔ تمہارے والد محترم نے مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کر کوفہ کو ترجیح دی تھی، مگر تم نے دیکھا کہ ان کے ساتھ کوفہ والوں نے کس قسم کا سلوک کیا، یہاں تک کہ ان کو شہید ہی کر کے چھوڑا۔ تمہارے بھائی حسن کو بھی کوفوں نے لوٹا، قتل کرنا چاہا، آخر زہر دے کر مار ہی ڈالا۔ اب تم کو ان پر ہرگز اعتبار نہ کرنا چاہیے، نہ ان کے بیعت اور قسم کا کوئی بھروسہ ہے، نہ ان کے خطوط اور پیغامات قابل اعتماد ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ باتیں سن کر حضرت حسین نے فرمایا کہ آپ جو کچھ فرماتے ہیں سب درست ہے، لیکن مسلم بن عقیل کا خط آ گیا ہے۔ 12,000 آدمی اس کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، اور اس سے پہلے شرفائے کوفہ کے 150 خطوط میرے پاس آ چکے ہیں۔ اب کوئی خطرے کی بات نہیں ہے، میرا وہاں جانا ہی مناسب ہے۔ عبداللہ بن عباس نے یہ جواب سن کر کہا کہ اچھا، کم از کم اس ذو الحجہ کے مہینے کو ختم اور نئے سال کو شروع ہو لینے دو۔ پرعزم سفر کرنا، اب حج کے دن آ گئے ہیں۔ سارے جہان کے لوگ دور دور سے مکہ میں آ رہے ہیں، اور تم مکہ چھوڑ کر باہر جا رہے ہو، محض اس لیے کہ دنیا اور دنیا داری پر تم کو حکومت حاصل ہو اور متاع دنیا تمہارے قبضہ میں آئے۔ مناسب یہ ہے کہ تم بھی حج میں شریک ہو اور لوگوں کو حج سے فارغ ہو کر واپس ہو لینے دو۔ پھر اگر ضروری ہی سمجھتے ہو تو روانہ ہو جاؤ۔ حضرت امام حسین نے کہا کہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ اب میں تاخیر نہیں کر سکتا، مجھ کو فوراً روانہ ہی ہو جانا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اچھا، اگر تم میرا کہنا نہیں مانتے ہو، کم از کم عورتوں اور بچوں کو تو ساتھ نہ لے جاؤ، کیونکہ کوفہ والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ 12,000 شخص جب کہ تمہاری خلافت کے لیے بیعت کر چکے ہیں، تو ان کا فرض تھا کہ وہ اول یزید کے عامل کو کوفہ سے نکال دیتے، خزانہ پر قبضہ کرتے اور پھر آپ کو بلاتے۔
لیکن موجودہ صورت میں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یزید کے عامل یعنی کوفہ کے حاکم کے خلاف وہ کچھ نہیں کر سکتے، جبکہ ان کے ساتھ خزانہ بھی نہیں اور عامل کو نکال دینے کی جرت بھی نہیں، تو یقیناً کوفہ کا عامل ان کو خوف دلا کر اور لالچ دے کر اپنے حسب منشا جب چاہے گا استعمال کر سکے گا، اور ہو سکتا ہے کہ یہی لوگ جو آپ کو بلا رہے ہیں آپ سے لڑنے کے لیے یزید کی طرف سے میدان میں آئے۔ ان حالات پر غور کرنے سے آپ کی جان کا خطرہ نظر آتا ہے۔ اگر عورتیں اور بچی بھی آپ کے ساتھ ہوئی تو جس طرح عثمان غنی آپ اہل وعیال کے روبرو قتل کیے گئے، اسی طرح آپ کے اہل وعیال کو بھی آپ کا قتل ہونا دیکھنا پڑے گا، اور دشمن کے ہاتھ میں گرفتار ہو کر لونڈی غلام بننے کا اندیشہ رہے گا۔ جب امام حسین نے عبداللہ بن عباس کے اس بات کو بھی نہ مانا تو انہوں نے کہا کہ اگر امارت و خلافت کا ایسا ہی شوق ہے تو آپ اول یمن کے ملک میں جائیں، وہاں آپ کے بہت سے ہمدرد بھی موجود ہیں، وہاں پہاڑی سلسلہ بھی حفاظت کے لیے خوب کام آ سکتا ہے، حجاز کے حکومت بھی اگر آپ چاہیں تو بڑی آسانی سے آپ کو مل سکتی ہے۔ آخر عبداللہ بن عباس مجبور ہو کر رہ گئے اور حضرت امام حسین نے ان کی کسی مشورے کو بھی نہ مانا۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر آئے اور انہوں نے امام حسین سے کہا کہ آپ ہرگز کوفہ کا عزم نہ فرمائیں۔ آپ کی روانگی کے عزم کا حال جب سے مکہ میں مشہور ہوا ہے، میں بعض شخصوں سے یہ بھی سن رہا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر اب حسین بن علی کے چلے جانے سے بہت خوش ہو گئے، کیونکہ مکہ میں ان کا کوئی رقبہ باقی نہ رہے گا۔ لہٰذا میں ان بدگمان لوگوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آپ سے نہایت خلوص کے ساتھ عرض کرتا ہوں کہ آپ مکہ کی حکومت قبول فرمائیں اور اپنا ہاتھ بڑھائیں تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کروں اور آپ کے حکم کے تعمیل میں شمشیر زنی کے لیے میدان میں نکلوں۔ امام حسین نے کہا، میں اب اطلاع دے چکا ہوں اور روانگی کا عزم مسموم کر چکا ہوں، کسی طرح نہیں رکوں گا۔ آخر 3 ماہ ذو الحجہ 60 ہجری بروز دوشنبہ حضرت امام حسین مکہ سے مع اہل و خانہ روانہ ہوئے۔ اسی تاریخ یعنی بروز دوشنبہ تاریخ 3 ذو الحجہ کوفہ میں مسلم بن عقیل قتل کیے گئے۔ امام حسین جب مکہ سے روانہ ہونے لگے تو عمر بن سعد بن العاص اور بعض دوسرے اہل مکہ نے آ کر ان کو روکنا چاہا اور کہا، اگر آپ ویسے نہیں مانتے ہیں تو ہم آپ کو زبردستی روکیں گے اور آپ کا مقابلہ کریں گے۔ امام حسین نے کہا کہ جو کچھ تم سے ہو سکے کر گزرو اور لڑائی کا ارمان بھی نکال لو۔ یہ سن کر سب لوگ ان کے سامنے سے ہٹ گئے اور وہ روانہ ہوئے۔ رخصت کرتے وقت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ میں اس وقت تمہارے اونٹ کے آگے لیٹ جاتا کہ وہ مجھ کو بغیر کچلے ہوئے آگے نہ بڑھ سکے، لیکن میں جانتا ہوں کہ تم پھر بھی نہ رکو گے اور عزیمت کوفہ سے باز نہ ہوگے۔ آخر آپ مکہ سے روانہ ہوئے۔ مقام تغمہ میں ایک قافلہ ملا جو یزید کے پاس عامل یمن کی طرف سے تحائف لے جا رہا تھا۔ آپ نے اس قافلہ کو گرفتار کر لیا اور کچھ سامان اس قافلے سے لے کر آگے روانہ ہوئے۔ مکہ اور کوفہ کے درمیان مقام صفا میں عربی کے مشہور شاعر فرزوق
سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہا تھا۔ فرزوق جب کوفہ سے چلا تھا تو اس وقت تک عبداللہ بن زیاد کوفہ میں داخل نہ ہوا تھا۔ امام حسین نے فرزوق سے کوفہ اور کوفوں کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ اہل کوفہ تو آپ کے ساتھ ہے لیکن ان کی تلواریں آپ کی حمایت میں علم نہیں ہو سکتے۔ کچھ دور آگے بڑھے تھے کہ عبداللہ بن جعفر کا خط جو انہوں نے مدینہ سے اپنے بیٹوں ہارون اور محمد کے ہاتھ روانہ کیا تھا پہنچا۔ عبداللہ بن جعفر نے لکھا تھا کہ میں آپ کو خدا کا واسطہ دے کر عرض کرتا ہوں کہ کوفہ کے ارادے سے باز رہے اور مدینہ میں آ جائے۔ مجھ کو اندیشہ ہے کہ آپ قتل نہ ہو جائیں۔ برائے خدا آپ اس معاملے میں جلدی نہ کریں۔ ساتھ ہی مدینہ کے والے کا خط بھی انہیں قاصد نے دیا جس میں لکھا تھا کہ آپ مدینہ میں آ کر رہنا چاہے تو آپ کو امان ہے۔ مگر امام حسین نے واپسی سے قطعاً انکار کیا۔ محمد اور ہارون کو بھی اپنے ہمراہ لے لیا اور اپنی دلیل راہ سے جو بصرہ کا ایک شخص تھا کہا کہ جس قدر جلد ممکن ہو ہم کو کوفہ میں پہنچاؤ تاکہ ہم عبداللہ بن زیاد کے پہنچنے سے پہلے کوفہ میں داخل ہو جائیں۔ وہاں لوگ ہمارے سخت منتظر ہوں گے۔ اتفاقاً اسی روز عبداللہ بن زیاد کے پاس یزید کا خط پہنچا تھا کہ اپنی حفاظت کرو اور چونکہ امام حسین مکہ سے روانہ ہو چکے ہوں گے لہٰذا ہر ایک راستے پر فوجیوں متعین کر دو کہ ان کو کوفہ تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ امام حسین اپنے دل میں یہ خیال کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر ہر روز لوگ بیعت کرتے ہوں گے اور جب جماعت بہت زیادہ ہو چکی ہوگی لہٰذا کوفہ میں عبداللہ بن زیاد ان کی گرفتاری یا قتل کے لیے فوجی نامزد کر رہا تھا اور چند منزلیں طے کرنے کے بعد عبداللہ بن مطیع سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے حضرت امام حسین کے ارادے سے واقف ہو کر نہایت اصرار کے ساتھ روکا اور مکہ کی طرف واپس چلنے کے لیے قسمیں دلائیں۔ پھر ان کو سمجھایا کہ آپ عراقیوں کے فریب میں نہ آئیں۔ اگر آپ بنو امیہ سے خلافت چھیننے کی کوشش کریں گے تو وہ آپ کو ضرور قتل کر دیں گے اور ہر ایک ہاشمی پر ایک عرب اور ہر ایک مسلمان کے قتل پر دلیر ہو جائیں گے۔ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال کر اسلام، عرب اور قریش کی حرمت کو نہ مٹائیں۔ مگر امام حسین پر ان کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا اور وہ بدستور کوفہ کی جانب گرم سفر رہے۔ مقام عاجر سے آپ نے قیس بن مسہر کے ہاتھ اہل کوفہ کے پاس ایک خط بھیجا کہ ہم قریب پہنچ گئے ہیں، ہمارے منتظر رہو۔ قیس قادسیہ میں پہنچے تھے کہ لشکر ابن زیاد کے ہاتھ میں گرفتار ہو گئی۔ ابن زیاد کے روبرو خط پہنچ گئے۔ اس نے قیصر عمارت سے چھت پر چڑھا کر اوپر سے گروا دیا اور قیس گرتے ہی فوت ہو گئے۔ پھر اگلی منزل سے اپنے رضاعی بھائی عبداللہ بن یقطر کو اسی طرح خط دے کر بھیجا، وہ بھی اسی طرح گرفتار ہو کر اسی طرح قیصر عمارت سے گر کر قتل کیے گئے۔ یہ قافلہ جب مقام ثعلبہ میں پہنچا تو معلوم ہوا کہ مسلم بن عقیل کوفہ میں قتل کیے گئے اور اب کوئی متنفس کوفہ میں امام حسین کا حمایتی نہیں ہے۔ اس خبر کے سننے
سے تمام قافلہ پر مایوسی چھا گئی اور واپسی کا ارادہ ہوا، کیونکہ کوفہ کی جانب جانے میں قومی احتمال تھا کہ جو سلوک مسلم کے ساتھ ہوا ہے وہ اس قافلے کے ساتھ ہوگا۔ یہ سن کر مسلم بن عقیل کے بیٹوں نے کہا کہ ہم کو ہرگز واپس نہیں ہونا چاہیے، اب تو ہم مسلم کا قصاص لیں گے ورنہ انہوں کی طرح جان دے دیں گے۔ دوسری یہ کہ حسین بن علی مسلم بن عقیل کی طرف نہیں ہے، ان کو جب کوفہ والے دیکھیں گے تو ضرور ان کے شریک حال ہو جائیں گے اور ابن زیاد کو گرفتار کر لیں گے۔ اس قافلے میں کئی سو آدمی شامل تھے اور راستے میں لوگ شامل ہو کر اس کی تعداد بڑھا رہی تھی، لیکن طلبیہ میں اس خبر کو سن کر جب قافلہ آگے بڑھا تو دوسرے قبائل کے لوگ بتدریج جدا ہونے شروع ہوئے، یہاں تک کہ خاص اپنے خاندان اور قبیلے کے لوگ باقی رہ گئے، جبکہ تعداد 70-80 کے قریب بیان کی جاتی ہے۔ بعض روایات میں 250 کے قریب بیان کی گئی ہے۔